بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، وہ واقعی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ پرنس لوئی آف بیٹنبرگ کی رگوں میں جرمن خون بھی دوڑتا تھا، مگر جرمنی اور برطانیہ کے درمیان جنگ کی وجہ سے انہیں بیٹنبرگ کا خاندانی نام ترک کر کے برطانوی نام ماؤنٹ بیٹن رکھنا پڑا۔ لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن ایک طرف برطانوی شاہی خاندان کے قریبی رشتہ دار تھے تو دوسری جانب روس کے شاہی زار خاندان سے بھی ان کی قرابت داری تھی۔ لوئی فرانسس البرٹ وکٹر نکولس ماؤنٹ بیٹن 25 جون 1900 کو ونزر انگلستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس فلپ ملکہ الزبتھ دوم کے شوہر کے سگے ماموں تھے، اور انہوں نے برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس کے غیر رسمی اتالیق کا کردار بھی نبھایا۔ لوئی ماؤنٹ بیٹن نے پہلے 10 سال تک گھر پر ہی تعلیم حاصل کی، بعد میں ہرڈ فورڈ شائر اسکول اور رائل نیول کالج میں تعلیمی مدارج طے کیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوئی ماؤنٹ بیٹن نے مڈ شپ مین کی حیثیت سے برطانوی بحریہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ مختلف جنگی بحری جہازوں اور محاذوں پر خدمات انجام دینے کی وجہ سے وہ ترقی پاتے گئے۔ جرمنی اور برطانیہ کی دشمنی کی وجہ سے ان کے جرمن خون اور قرابت داری پر اعتراضات ہوئے، مگر ماؤنٹ بیٹن کو اپنی جنگی خدمات کی وجہ سے برطانیہ میں مسلسل ہیرو کا درجہ حاصل رہا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مختلف محاذوں پر عسکری خدمات انجام دیں۔ ان کی جنگی مہارت اور بہادری کے چرچے برطانیہ تک پہنچے۔ ماؤنٹ بیٹن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پرل ہاربر پر حملے سے پہلے ہی یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ جاپان اس امریکی بحری اڈے پر حملہ کرے گا، اور جواباً امریکہ بھی دوسری جنگ عظیم کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ پیشگوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو ماؤنٹ بیٹن بہت پسند تھے۔ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے کر سپریم الائڈ کمانڈر ایسٹ ایشیا بنا دیا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا اور جاپان سے برما چھین لیا، بلکہ سنگاپور میں بھی دشمن فوجوں کو شکست دی۔ جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی۔ شاہی خاندان کے اکثر افراد لیبر پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف سمجھے جاتے تھے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کے برعکس شروع ہی سے لیبر پارٹی کے حامی تھے۔ اس لیے لیبر پارٹی کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا اور انہیں ہندوستان کی آزادی اور منصفانہ تقسیم کا ٹاسک سونپا۔ ماؤنٹ بیٹن اپنے لبرل نظریات کی وجہ سے جواہر لال نہرو کو بہت پسند کرتے تھے۔ مہاتما گاندھی سے بھی ان کی گاڑی چھنتی تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بن نہ سکی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کانگریس اور لیبر پارٹی کے نظریات سے متاثر تھے، حالانکہ وہ خود محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کے مسئلے کے حل کے لیے واحد کنجی قرار دیتے تھے۔ برطانیہ کے جنگی ہیرو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے وائسرائے بنتے ہی متنازع ہو گئے۔ وہ اپنی پسند و ناپسند کو چھپانے میں مہارت نہیں رکھتے تھے، اس لیے مسلم لیگ کو فوراً ہی ان کی جانبداری نظر آنی شروع ہو گئی۔ ماؤنٹ بیٹن کی کانگریسی لیڈروں سے حد درجہ بڑھتی ہوئی قربت اور پھر لیڈی ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے جواہر لال نہرو سے مراسم یا مبینہ عشق نے وائسرائے کی جانبداری پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ لوئی ماؤنٹ بیٹن لڑکپن میں روس کے دورے پر گئے اور وہاں اپنی کزن ماریا نکولی وینا کو اپنا دل دے بیٹھے، اور پھر زندگی بھر اپنی اس محبت کو یاد کرتے رہے۔ ایڈوینا سے شادی کے باوجود لوئی ماؤنٹ بیٹن نے اپنی خوابگاہ میں ماریا کی تصویر لگا رکھی تھی۔ دوسری طرف لیڈی ایڈوینا اور جواہر لال نہرو کی خفیہ ملاقاتوں اور مبینہ معاشقے کی داستانوں پر مبنی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ وائسرائے اور ان کی اہلیہ سے اپنے تعلقات کو کانگریسی لیڈروں نے خوب استعمال کیا، چاہے وہ باؤنڈری کمیشن کا معاملہ ہو یا اثاثوں کی تقسیم کا، یا پھر تقسیم ہند کا مرحلہ طے ہونے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اسلحے کی تقسیم کا مسئلہ۔ ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ جانبداری برتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ماؤنٹ بیٹن کی جگہ پاکستان کا گورنر جنرل خود بننے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسری طرف ہندوستان نے آخری وائسرائے ہند کو آزاد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بنا کر ان سے مزید نوازشات کے حصول کو یقینی بنا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کو اپنے فوجی کیریئر اور ترقی کے حوالے سے بہت فکر تھی، اسی لیے اس نے تقسیم ہند میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا اور دلیل یہ دی کہ تاخیر کی وجہ سے خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تقسیم ہند کے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا فوجی اور انتظامی تجربہ کچھ کام نہ آیا اور وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ فوج کی موجودگی کے باوجود وہ فسادات نہ رکوا سکا، جس کے باعث لاکھوں افراد مارے گئے۔ اگر ماؤنٹ بیٹن نے غیر ضروری عجلت کی بجائے منصوبہ بندی سے تقسیم ہند کے معاملے کو نپٹایا ہوتا تو اس قدر کشت و خون نہ ہوتا، بلکہ شاید پرامن طور پر انتقال اقتدار اور تقسیم ہوتی۔
بالکل اسی طرح ماؤنٹ بیٹن کے متنازع فیصلوں کی وجہ سے ہی مسئلہ کشمیر 70 سال گزرنے کے باوجود حل نہیں ہو سکا، جبکہ حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ کے حوالے سے بھی ماؤنٹ بیٹن نے غلط پالیسی اپنائی۔ بالآخر ان تمام مسلم ریاستوں پر ہندوستان نے بزور طاقت قبضہ کر لیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کے برخلاف ہندوستان کے ناجائز قبضے کو تسلیم کر لیا۔ تقسیم ہند کے موقع پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی واضح جانبداری نے اسے ہیرو سے ولن بنا دیا۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے کی حیثیت سے وہ واضح طور پر پاکستان کے قیام کے مخالف تھا۔ اسی لیے جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اگر اس کو مسٹر جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کا علم ہو جاتا تو کیا وہ ہندوستان کے معاملے کو وقتی طور پر ٹال کر اسے ناکام بنانے کی کوشش کرتا، تو جواباً لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ یقیناً وہ ایسا ہی کرتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنے مشکل حالات میں پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے سبکدوشی کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانیہ واپس جا کر دوبارہ نیول سروس جوائن کر لی اور فرسٹ سی لارڈ اور چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عہدے تک پہنچا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 40 سال پہلے اس کا والد بھی فرسٹ سی لارڈ کے عہدے پر فائز رہا تھا۔ یوں باپ بیٹے نے ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے وزیر اعظم ہیرالڈ ولسن کا تختہ الٹنے کی سازش کی تھی، تاہم برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کی جانے والی یہ مبینہ سازش ناکام ہو گئی تھی۔ ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کا خاتمہ 27 اگست 1979 کو آئرش ریپبلکن آرمی کے ایک حملے میں ہوا، جب اس کی کشتی کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس واقعے میں 3 دوسرے افراد ہلاک اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ یوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کے طویل اور پرپیش سفر کا غیر طبعی اختتام ہوا۔ شاید یہ خونی انجام کی حمل تقسیم ہند کے وقت بہنے والے لاکھوں افراد کے خون ناحق کا خون بہا ہو۔